راجہ صاحب، آج خضدار والے واقعے کی ڈسکشن کر رہے ہیں تو پہلا ریئیکشن تو اسی پہ دے دیں، پھر میں وہ عمران خان سے آپ کی ملاقات کی طرف آتا ہوں۔ ظاہر ہے اندوناک ہے جی، یہ جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے، غصہ کیا جائے وہ کم ہے۔ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، اس کا ہمیں سدباب چاہیے اس تمام صورتحال کا۔ بچوں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ ننھے یہ پھول ہم سب کے بچے ہیں، تو یہ تو ایک غم کا بھی لمحہ ہے، لیکن ہمیں اس کو غصے میں ڈھال کر اور ایک تعمیری طریقے سے بالآخر اس تمام معاملے کو ریزالو کرنا ہوگا، اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ راجہ صاحب، کل آپ کا بھی اور بیرسٹر گوہر کا دونوں کا سٹیٹمنٹ جو تھا، آپ نے یونٹی کی بات کی۔ بیرسٹر گوہر نے آج مبارکباد دی ہے عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بننے کے اوپر، تو کیا آپ بھی مبارکباد دیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب نے آج بڑی وضاحت سے بات کی ہے اڈیالہ جیل میں۔ ان کا جو موقف ہے وہی پارٹی کا موقف ہے کہ ایک مصنوعی نظام اس وقت ملک میں اندرونی طور پہ قائم ہے۔ دیکھیں، ہمارا دفاعی نظام تو ایک سیاسی نظام نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، توانا ہے، ہمارے سر فخر سے بلند ہیں جو ہم نے مارکا یہ جیتا ہے بھارت کے خلاف۔ لیکن جو اندرونی نظام ہے وہ دھونس پر، اغواکاری پر اور خوشامد پر مبنی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عہدہ دے دیں، وہ اپنی جگہ ہے بات۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ قوم کی جو حقیقی آواز ہے وہ اٹھے اور وہ توصیف پیش کرے، وہ تعریف کرے، وہ عہدے پیش کرے، تو پھر بہت اچھا ہوگا۔ تو خان صاحب نے آج جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پارٹی کے جو جذبات ہیں اور جو پارٹی کا موقف ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کا بیان پارٹی سے ہٹ کر ہے، پارٹی لائن سے مختلف ہے، متصادم ہے بلکہ۔ دیکھیے، میں نے نہیں دیکھا ان کا بیان کیا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو عمران خان صاحب کا بیان ہے، جو ان کا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ ہاں، بیرسٹر گوہر کا بیان چلائیے گا جی، ذرا پلے کریے گا۔ دیکھو، بہت عرصہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے، خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ سختیاں ختم ہوں۔ اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں سپا سالار صاحب کو جو فیلڈ مارشل کا یہ نیا اعزاز ملا ہے، مبارکباد دی ہے۔ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، اور خان صاحب نے کل بھی کہا ہے ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں، اور افواج سے ریلیٹڈ جو کوئی ہوگا وہ غیر متنازع ہوگا۔ جی سر، سلمان علیکم راجہ صاحب۔ دیکھیں، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے فوج کے ساتھ۔ خان صاحب یہ ہمیشہ کہتے ہیں فوج بھی میری ہے، قوم کی ہے فوج، اور فوج اور قوم میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک اس عہدے کا تعلق ہے، اگر جو مارکا ہوا اس میں جو پیشہ ورانہ صلاحیت سامنے آئی، جو پیشہ ورانہ رول ہے آرمی چیف کا، اس کے حوالے سے تو ایک بات کی جا سکتی ہے کہ یہ اعزاز حق بجانب ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ اس سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہے نا، پورا جو نظام ہے ہم اس نظام کی درستگی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، جھوٹ کی بنیاد پر نظام قائم نہ ہو، تو وہ موقف ہمارا رہے گا۔ ایسی صورت میں جب ایک جھوٹ پر مبنی نظام قائم ہے تو اس جھوٹ پر مبنی نظام کے تحت کوئی بھی فیصلہ جو ایک مصنوعی کابینہ کرتی ہے، ہم اس فیصلے کی توثیق تو نہیں کریں گے۔ ہم یہ بالکل کہنے کو تیار ہیں کہ ایک بہت بڑا مارکا سر کیا گیا ہے، بہت اچھی پیشہ ورانہ صلاحیت کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن یہ نظام جو ہے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اس کی بنیاد جھوٹ اور دھانس ہے۔ کوئی پچھلے چند روز میں، پچھلے چند ہفتوں میں کچھ ایسی انٹریکشن ہوئی جس سے آپ کی ہوپس بلڈ ہونا شروع ہوئی ہوں کہ عمران کے لیے شاید کوئی راستہ کھلنے والا ہے؟ کیونکہ آپ کے بیانات میں بھی تبدیلی آئی، آپ نے بھی یونٹی کی بات کی، اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، عمران نے اتنا لمبا چوڑا پورا مضمون لکھ دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ وہ راستہ کھلنا چاہیے، بات ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، فوج میری ہے۔ جی بالکل، دیکھیں، کچھ ایسی ہوپس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ انٹریکشن ہوا؟ دیکھیں، میں اس بارے میں کوئی ذاتی معلومات نہیں رکھتا، اگر کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی یہ مانگ بھی نہیں کر رہے کہ ضرور ہم سے آپ بات کریں، یہ اس وقت تقاضا ہے۔ عمران خان نے کیا کہا، کیا چیز ضرورت ہے ملک کی؟ عمران خان اور فوج کی بات ہونا اس وقت ضرورت ہے ملک کی؟
بالکل مفاہمت، ملک کے اندر مفاہمت ہونا، ملک کے اندر یگانگت ہونا، ملک کے اندر جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا کردار ہونا ملک کے نظام میں، یہ سب کچھ ملک کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم سب مانتے ہیں کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، نون لیگ سے بات نہیں ہوگی، یہ تو انہوں نے دوبارہ دہرا کر کہا نا۔ جی بالکل بالکل کہا، کیونکہ دیکھیں ہم نے دسمبر جنوری میں ایک عمل کیا تھا، 4 نشستیں ہوئیں، وہ بالکل بے معنی وہ عمل ہمیں لگا۔ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نون لیگ کے لوگ، وہ ایک میٹنگ بھی ہماری عمران خان سے کرانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، ہمیں یہی کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا کہ 9 مئی 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بنا دو، یہی کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ تو اگر ہر بات پوچھ کر کرنی ہے انہوں نے، تو پھر جن سے پوچھنا ہے ہم انہی سے بات کریں نا، قوم کا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حکومت ہم والے بھی یہ آگے کہتے بڑھیں، ہیں، وہ کہتے ہیں اندر پی ٹی آئی یکسوئی والوں ہو۔ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر بات عمران خان سے پوچھ کے بتائیں گے۔ آج انہوں نے بھی، میں نے ان کے ایک لاء منسٹر صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے، انہوں نے نہیں تو باقاعدہ عمران یہ خان تو کمپلین ہے کی، نا انہوں نے کہا لیڈر، جب بھی دیکھیں بات شروع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں عمران خان کوئی ایک تیسری قوت تو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عمران خان، قوم کے لیڈر ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے بات کریں اور اس کا راستہ بند کر دیں، رابطہ بند کر دیں، اس کے لیڈر سے آزادانہ ماحول میں بات نہ کرنے دیں؟ یہ تو کوئی کمپیریزن درست نہیں ہے۔